بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ پھر سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہ پر۔ پھر تو کوئی تھا جس پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کوئی تھا اس کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، کوئی تھا جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی تھا جس کو ہم نے زمین میں پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں اس کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی نکلتا ہے۔ آخرت کی جزا اور سزا تو وہاں ہونے والی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ایک قسط اس کی ملنے والی ہے۔ تو لوگ بہت پریشان حال ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کتاب الایمان شروع کی تھی، تو پھر خیال آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب جزء الاعمال سے کچھ باتیں سنائی جائیں آپ کو۔ تو کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت ہوئی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی کر رہے ہیں۔ دیکھو ہر گناہ پر نہیں پکڑ رہے ہیں، چند ہی گناہ پر اس کو گرفت ہو رہی ہے۔ یہ نعمتیں چھین جاتی ہیں کس کی وجہ سے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بندوں کو، تو فرمایا گیا سورہ انفال کے اندر، ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعما علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ لسمیع علیم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی، یہاں تک کہ خود نہ بدل ڈالیں اپنے آپ کو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے قوم فرعون کا حال اس دوسری قوموں کو سنایا گیا ہے۔ جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، جب لوگ اپنی بے اعتدالی کی وجہ سے، غلط کاری سے، نیکی کی فطری قوتیں اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں، اور اللہ کی بخشی ہوئی داخلی یا خارجی نعمتوں کو اس کے بتلائے ہوئے کام میں ٹھیک موقع پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ الٹے اس کی مخالفت میں صرف کرنے لگتے ہیں، تو حق تعالیٰ اپنی نعمت سے چھین لیتا ہے۔ شان انعام کو شان انتقام سے بدل دیتا ہے۔ بندوں کی تمام باتوں کو سنتا بھی ہے اور ان کے احوال کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پردے میں نہیں ہے، لہٰذا جس سے جو معاملہ کرے گا وہ ٹھیک اور برمل کرے گا۔ تو یہ باتیں اس کتاب میں حضرت تھانوی نے لکھی ہیں، تو ہماری مصیبتوں کا سبب ہم ہی، ہمارے اعمال ہی۔ ایک اثر معاصی یعنی گناہ کا، آدمی علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ علم ایک باطنی نور ہے، اور وہ معاصی سے نور بجھ جاتا ہے۔ تو علم پر ہی تو ہمارا عقیدہ درست کب ہوگا؟ جب علم آئے گا تو عقیدہ درست ہوگا۔ ہم کو عمل کرنا ہے، تو جب ہم علم آئے گا تو جب بھی عمل کریں گے آدمی۔ علم کی اہمیت ایسی ہے، ہمارے دین کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے، جہالت پر نہیں رکھی گئی۔ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ اس لیے طالب العلم فریض علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور دین کا علم حاصل کرنا فرض، ضروریات کا علم حاصل کرنا فرض۔ تو یہ دین کا علم کتنے لوگوں کو ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت کم لوگوں کو ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ امام شافعی، امام مالک اپنے شاگرد امام شافعی سے کہہ رہے ہیں کہ میں انی ارى اللہ تعالی قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئ بطلب المعصیہ، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں ایک نور ڈالا ہے، تم اس کو گناہ کے ذریعے سے مت بجھا دینا۔ گناہ کی وجہ سے علم چلا جاتا ہے، علم یا تو حاصل نہیں ہوتا یا آیا سے علم میں چلا جاتا ہے۔ تو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں جو لوگ گئے ہیں مدرسوں میں، بس دنیا پرستی میں لگنے دیکھتے رہتے ہیں۔ کالج کے لڑکے ایسے ہیں، وہ کما رہے ہیں، بس سب سے بڑا مرض کیا ہے ان کا؟ دنیا کی محبت۔ یہ میرا تجزیہ ہے۔ دنیا کی محبت اس سے ان کو یہ ہو گئی ہے، لوگوں کو دیکھ کر بس، ارے تم تو دین کا علم حاصل کر رہے ہو بھائی، دنیا سب اللہ کے قبضے میں ہے، تم کو کسی دنیا دے گا، اسی دنیا دے گا۔
دنیا تمہارے قدموں پر ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. اگر تم واقعی اللہ کے ساتھ جو ہے تو اپنا تعلق درست کرو، دنیا تمہارے قدموں پر آ پڑے گی. تو یہ پہلا اثر یہ ہے گناہ کا اثر جو یہ ہونے والا ہے کہ آدمی علم سے محروم رہ جائے گا. علم سے مراد دین کا علم. آپ بولیں گے انہیں ڈگریاں لیا، بڑے بڑے ڈگریاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتنی بڑی ڈگری لیتا ہے کہ کیا کرنا ہو، کیا کام ہے ڈگری ہو. انسان اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہوا، اس کائنات کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا، اپنے انجام سے واقف نہیں ہوا، تو کیا کرنا وہ ڈگری لے کر، وہ علم لے کیا کرنا. جو علم انسان کو اپنے حقیقت سے واقف نہیں کراتا وہ علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں. علم سے مراد وہ سمجھو، علم سے مراد کیا ہے؟ انسان اپنے حقیقت سے واقف ہو جائے، اپنے انجام سے واقف ہو جائے. نمبر 2، ایک گناہ کا نقصان کا گناہ یہ ہوتا ہے گناہ کا رزق کم ہو جاتا ہے. تو رزق تو ہے لیکن اس میں بے برکتی آ جاتی ہے. ایک زمانہ آنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، ایک انار کے اندر جو ہے ایک قبیلہ کھائے گا، اس کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس خوشی کے اندر جو ہے اس کے سائے میں بیٹھیں گے. ایک بکری کا دودھ سارے لوگوں نے کافی ہو جائے گا برکت کی وجہ سے. تو آج بے برکتی کتنی ہے دیکھ رہے ہیں. تو اس رزق جو ہے کم ہو جاتا ہے. نمبر 3، گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو، عاصی کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سے رہتی ہے. یہ بات ایسی ہے جس کو ذرا بھی سمجھ ہو، ذرا بھی جو ذوق ہو تو سمجھ سکتا ہے. کسی عارف نے یہ بات لکھی ہے، اذا كنت قد وحشتك ذنوب ودا الى اذا شئت واستانس. جب وحشت تجھے ڈالے گناہ میں، جب گناہ سے تجھ کو وحشت ہو تو رفع وحشت کے لیے گناہ کو چھوڑ دے، بس تجھے انس پیدا ہو جائے گا. نمبر 4، ایک نقصان یہ ہے کہ معصیت کرنے سے آدمیوں سے بھی، خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. تو وہ اپنے گناہ گار لوگ گناہ لوگوں سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، انہیں ساتھ مل کر رہتے ہیں، نیک لوگوں کے قریب آنا نہیں چاہتے لوگ. جس قدر وحشت بڑھتی جاتی ہے اس سے دور ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ سے کبھی معصیت رد ہو جاتی ہے تو اس کا اثر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے جانوروں میں پاتا ہوں. یہ دیکھو کیا ہے کہ بھئی آج میرا گھوڑا نہیں چل رہا ہے، کیا ہے کہ آج میری بیوی میری جو ہے نافرمانی کر رہی ہے، پوری طرح متی نہیں ہونا، آج کیا بات ہے یہ. تو یہ اعمال کا اثر ہے. نمبر 5، ایک نقصان گناہ کا یہ ہے کہ گناہ کرنے والے اکثر اپنے کاموں میں دشواریاں پیش آتی. تقوی اختیار کرنے سے کامیابی کی راہ نکل آتی ہے، ترک تقوی سے کامیابی کی راہ بند ہو جاتی. نمبر 6، قلب میں ایک تاریکی سی معلوم ہوتی ہے. ذرا بھی دل میں غور کیا جائے تو یہ ظلمت صاف محسوس ہوتی ہے. اس ظلمت کی قوت سے ایک حیرت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بدعت، ضلالت، جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے. اس ظلمت کا اثر قلب سے آنکھ میں آتا ہے، چہرے پر جو ہے سیاہی نظر آتی ہے. فاسق کیسا ہی خوبصورت ہو اس چہرے پر بے رونقی رہتی ہے. فاسق آدمی چاہے اتنا ہی خوبصورت ہو، انگریزوں کو دیکھیں گے آپ، بے رونقی کی کیفیت رہتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکی کرنے سے چہرے پر رونق، قلب میں نور، رزق میں وسعت، بدن میں قوت، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. بدی کرنے سے چہرے پر بے رونقی، قلب میں ظلمت، بدن میں سستی، قبر میں ظلمت، رزق میں تنگی، لوگوں میں بغض پیدا ہوتا ہے. یہ سب تجربے کی چیزیں ہی ہیں، آدمی خود تجربہ کر کے دیکھ لے. نمبر 7، ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ امور خیر کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل نابود ہو جاتی ہے. رہے گی جسم کی کمزوری تو جسم تو دل کا تابع ہے، جب دل کمزور ہو گیا تو جسم بھی کمزور ہو گیا. بولے کیسا کمزور ہو گیا؟ تو صحابہ کرام جاتے تھے، وہ لوگ جو ہے کیسے مضبوط توانا تھے، ایسے ہٹے کٹے تھے. صحابہ کرام دبلے پتلے تھے، ان کے سامنے ٹھہر سکتے تھے نہیں یہ لوگ. یہ دیکھیے کہاں گئی ان کی طاقت. ایسے ہٹے کٹے لوگ تھے وہ، جن سے مقابلہ ہو رہا تھا. ہاں ایسے ایسے مضبوط پہلوان ایسے لوگ تھے، اور صحابہ کرام کے دبلے پتلے پٹے پرانے کپڑوں میں گئے تھے. فارس کے، روم کے کیسے قوی الجثہ لوگ تھے، ٹھہر نہیں سکے وہ صحابہ کرام کے دبلے پتلے لوگ، وہ بھی صحابہ کرام. یہاں دل کی طاقت ہے، اصل طاقت دل کی ہوتی ہے مال پر. نمبر 8،
ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اطاعتوں سے محروم ہو جاتا ہے. آج ایک اطاعت نکل گئی، کل دوسری نکل گئی، تیسری، اس طرح تمام اطاعتیں، یعنی گناہ کرنے والے سے تمام اطاعتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے. جیسے کسی نے لذیذ لقمہ کھا لیا، ایسا مرض پیدا ہوا کہ سارے لذیذ کھانوں سے محروم ہو گیا آدمی. اس طرح کی بات ہے. نمبر 9، ایک نقصان یہ ہے کہ معصیت سے عمر گھٹتی ہے. عمر سے مراد عمر کی برکتیں گھٹتی. بیکار چیز میں کرتا وقت گزرتا ہے تو کیا کرے گا؟ عمر کس لیے ہے؟ ارے یہ عمر تو آخرت کا توشہ تیار کرنے کے لیے ہے. کر رہا ہے نہیں تو کیا بیکار ہی کر رہا ہے. کوئی بچے امتحانی حال میں بیٹھ کے بیکار پرچہ حل نہیں کر رہا تو کیا بیکار ہوا نا؟ عمر بیکار ہوئی نا. جو عمر اس کو دی گئی تھی، جو ٹائم اس کو دیا گیا تھا، اس میں اس نے بیکار کر دیا، تو اس لیے عمر کم ہو گئی، عمر گھٹ گئی. اس کی برکتیں ٹلتی ہیں، کیونکہ نیکی سے عمر بڑھ جانا حدیث سے ثابت ہے. فجور سے گھٹنا اسی سے سمجھ لیجئے. یہ شبہ نہایت ضعیف ہے کہ عمر تو مقدر ہے، وہ کیسے گھٹتی ہے؟ کیونکہ عمر کی کیا تخصیص ہے؟ سب چیزیں مقدری سے، امیری، غریبی، صحت، مرض، سب میں شبہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبیر کا استعمال کیا جاتا ہے. یہی حال عمر کا بھی ہے. نمبر 10، ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک معصیت دوسری معصیت کا سبب بن جاتی ہے. ایک گناہ کرتے سے دوسرا گناہ آ جاتا ہے، دوسرے گناہ تیسرا آتا ہے، یہاں تک کہ معصیوں سے گر جاتا ہے، گناہوں میں گر جاتا ہے. دوسرے کی یہ کرتے کرتے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر یہ چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے. پھر اس کو اسی ضرورت سے کرتا ہے کہ نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے. شراب کی عادت لوگوں کو پڑ جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں شراب پی، اس کو چارہ ہی نہیں. اس کو شراب پینے والوں کو شراب پی چارہ ہے کہ بتاؤ، چھوڑتا ہی نہیں وہ. کیسے کیسے ہم لوگ دیکھے ہیں، جو ہے یہ بالکل قریبی جو ہے وہ لوگ بنایا کرتے تھے، بھٹیاں تھیں قریبی. کس طرح سے جا جا کے پیتے تھے لوگ، کیسی حالت، کیسی خراب حالت میں بس پی رہے ہیں. پیسے نے تو جو بھیک مانگ کے پیسے لے کے پی رہے ہیں، ان کے پاس ادھار کر رہے ہوں ایسے لوگوں کے پاس. وہ لوگ جو ہے بڑے بڑے مکانات بنا لیے، انہوں نے جو ہے کھیت خرید لیے وہ لوگ ان کے پیسوں سے. نمبر 11، گناہوں کا ایک نقصان ہے، گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس حالت میں موت آ جاتی ہے. اللہ کی طرف توبہ ہے نا، اللہ کی رجوع کرنا ہے. اب گناہ کرنے والے آدمی کو کیا ہے، توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ توبہ کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ اچھا دیکھیں گے کہتا رہتا. وہ لوگ راستے سے جاتے تھے، راستے میں ملتے تھے، کیسی باتیں کرتے تھے، وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے شراب پی کے لوگ. 12، ایک نقصان ہوتا ہے کہ چند روز میں اس معصیت کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. اس کو برا نہیں سمجھتا، نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، بلکہ خود فخر سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو گناہ کرنے والا جو ہے اس کے بعد اس گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، ہم نے اتنے پی لیے، ہم نے ایسا کیا. دوسرے جوا کھیلنے والے لوگ ہیں، یہ سب اپنے کاموں پر جو ہے فخر کرتے ہیں. جتنی برائیاں کرنے والے ہیں سب اس پر فخر کرتے ہیں اور کھل کر کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد پہلے تو آدمی چھپ کے کرتا تھا، اس کے بعد کھل کر کرنے لگتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کل امت معافن الا المجاہرین وان من الاجہار ان یستر اللہ علی العبد ثم یصبح یفزع نفسه ویقول یا فلان عملت یوم کذا وکذا وکذا وکذا. کون ہے کھل کر کرنے والے گناہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ میرے ساری امت کے لیے معافی. ایک آدمی چھپ کے کر رہا ہے گناہ، تو معلوم ہوا کہ اس کو گناہ نہیں کرنا کر کے ہے اس کے دل کے اندر. گناہ کرنے سے اس کو شرم آتی ہے. یہ آدمی کھل کے گناہ کر رہا ہے نا، کیا اللہ کا حکم کیا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، میں ڈرتا نہیں. اللہ سے بے خوفی دکھا رہا ہے. یہ اللہ سے بے خوفی دکھا رہا ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ میری ساری امت کے لیے معافی ہے لیکن اس کے لیے معافی نہیں. تو ایک آدمی کے لیے اللہ پردہ چھپا رہا ہے. رات اگر شراب پیا تو صبح بول رہا سب کو میں رات کو ایسا کرا، میں رات کو ایسا کرا، ہم رات کو وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے. کہنے والے ہم سنیں، یہ اس کی فرضی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا پردہ ڈال دیا گناہ پر، لیکن یہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. کئی لوگوں کو سنا، کیا معلوم ہے ہمیں کیا کیا کریں گے. تم کھلا بول رہا، تعجب کر رہا، ہم خود تعجب ہو رہے ہیں. تم نے کیا معلوم ہم کیا کیا کیے. سنیں ان کے جملے ایسے. اسی واسطے ایک بزرگ کا قول ہے کہ تم گناہ سے ڈرتے ہو، مجھے کفر کا خوف ہے.
تم گناہ سے جو ہے ڈرتے ہو. مجھے تو ایسے لوگوں کو کفر، اللہ کی نافرمانی کھل کر جب کر رہا ہے آدمی تو کیا کریں اللہ تعالیٰ. جو ایمان کی ضرورت نہیں، لے لاؤ اس کو. نمبر 13، ایک نقصان ہے کہ ہر معصیت دشمن خدا میں سے کسی کی میراث ہے. تو گویا یہ شخص ان ملونوں کا وارث بنتا ہے. لواطت قوم لوط کی میراث ہے. کم ناپنا تولنا قوم شعیب کی میراث ہے. فساد فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے. تکبر تجبر کرنا قوم ہود کی میراث ہے. تو یہ عاصی لوگوں کی وجہ اختیار کرتا ہے. تو مسند احمد میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، من تشبہ منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہیں میں شمار ہوگا. یہ جتنی بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں تو یہ لوگ جو یہ کام کریں گے انہیں کے مشابہ ہو جائیں گے، انہیں کا عذاب ان کو آنے گا دنیا کے اندر بھی. نمبر 14، ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. جب خالق کے نزدیک ذلیل و خوار ہو گیا تو مخلوق بھی عزت نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ جو ہے ذلیل و خوار کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. عزیزے کے درگش سر بطافت، بہر درجے شد ہیچ عزت نہیں آپ. جہاں وہ اللہ کے پاس وہاں سے عزت نہیں ملی تو کہاں عزت ملے گی اس کو؟ کہیں بھی عزت نہیں ملے گی اس کو. اگرچہ لوگ بخوف اس کے ظلم و شرارت سے اس کی تعظیم کرتے ہو، مگر دل میں کسی کی عزت نہیں رہتی. بہت سے لیڈروں کو آپ نے دیکھا ہوگا دل میں ذرا بھی عزت نہیں. چپ لیڈر ہے، چپ ڈر کے بیٹھے اسے، صرف اس کی جو ہے ظلم کو دیکھ کر، اس کی شرارت کو دیکھ کر چپ بیٹھتے ہیں لوگ. دل میں کسی کی اس کی جو ہے عزت نہیں ہے. پندرہ، ایک نقصان یہ ہے گناہ کی نوست جس شخص کو پہنچتی ہے اس طرح کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی ہوتا ہے. سب اس پر لعنت کرتے ہیں. گناہ کی سزا تو الگ ہوئی، یہ لعنت اس پر تر رہا ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہائم نافرمانی کرنے والے اللہ پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ سخت قحط ہوتا ہے، بارش رک جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ابن آدمی گناہ کی وجہ سے نحوست ہے، تو ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں. تو یہ بہائم تمام جو ہے جانور بھی پانی پر جیتے ہیں نا تمام، تو سب لوگ اس کے لیے بددعا کرتے ہیں. تو انسان تو جانوروں کی بددعا لگنے لگتی ہے. دیکھیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے تو جانور بھی بددعا کرنے لگتے ہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے گناہ کرنے سے عقل میں فتور آ جاتا ہے. تو عقل جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ تمیز پیدا کرنے والی چیز ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے. حق و باطل کے اندر وہی جو ہے چلی جاتی ہے گناہ کی وجہ سے. ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کی عقل چلی گئی. ایسا کیسا کرتا ہے جو ایسا کیسا کرتا ہے، عقل چلی گئی اس کی گناہ کی وجہ سے. یہ سوچتے نہیں، کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے. معصیت سے اس میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ خود گناہ کرنا کم عقلی کی دلیل ہے. اگر اس شخص کی عقل ٹھکانے ہوتی ہے تو ایسی حالت میں گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ شخص خدا کی قدرت میں ہے. اس کی سوچو یہ شخص کہاں ہے دنیا کے اندر ہے. دنیا کس کی؟ اللہ کی ہے. اللہ کی قدرت کے اندر ہے. اس کے ملک میں رہتا ہے. اس کے فرشتے گواہ بن رہے ہیں. جو کچھ ہے دنیا میں صبح شام جو ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. کھانا کھا رہا ہے اللہ سے دیا اور رزق کھا رہا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. اس نے پانی پیدا کیا، اس کا پانی پی رہا ہے، پی کر جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ذرا سوچو. وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے گواہ بن رہے ہیں. قرآن مجید منع کر رہا ہے، ایمان منع کر رہا ہے. موت جو ہے سر پر کھڑی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. پھر ایک دن مرنا ہے خود بھی. دوزخ منع کر رہی ہے. گناہ کرنے سے اس قدر لذت نصیب نہ ہوگا جس کا دنیا اور آخرت کے منافع سے فوت ہو گئے. بھلا کوئی سلیم العقل آدمی ان باتوں کے ہوتے گناہ کر سکتا ہے؟ نمبر 17، ایک بڑا نقصان ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص اللہ کے رسول کی لعنت میں داخل ہوتا ہے. تو فرشتے مخلوقات جو ہے لعنت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بہت سارے اعمال کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. ہم کسی کو لعنت نہیں کر سکتے سوائے وہ جو حدیث میں آیا ہے یا قرآن میں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. جو گناہ ان سے بڑھ کر ہیں اس پر تو بدرجہ اولا استحقاق لعنت ہے. مثلا لعنت فرمائی آپ نے اس عورت پر جو بدن گودے اور گدوائے. بدن گودنا اور گدوانا،
ہاں اس کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جو غیر بال دوسرے بال جوڑے، اپنے بال کم ہے تو دوسرے آرٹیفیشیل بال جوڑنا، لمبے کرے، اور جو دوسروں سے یہ کام لے، لعنت فرمائیے. آپ نے سود لینے والے، دینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اسی گواہ پر لعنت فرمائیے. آپ نے حلالہ کرنے والے، ایک شخص 3 طلاق دے دیا، اب تو پھر نہیں کر لے سکتا، تو ایک آدمی سے کہا کہ جو ہے تو کر لے کے طلاق دے، میں کر لیتا ہوں. آپ نے حلالہ کرنے والے، کرانے والے، جس کے لیے اس کو لعنت فرمائیے. آپ نے جب نکاح شرط پر ٹھہرا ہے تو آپ لعنت فرمائیے. چور پر لعنت فرمائیے، شراب پینے پر لعنت فرمائیے، پینے پر، پلانے والے پر، اس کے اٹھانے پر، نچوڑنے پر، نچڑوانے پر، بیچنے پر، خریدنے پر، اس کے دام کھانے والے پر، اس کو لات کا جو لائے، جس کے لیے لات کا لے جا ہی جائے، اٹھا کر لے جائی جائے. میں کہ صرف لے جا رہا ہوں، میرے اپنی گاڑی میں لے جا رہا ہوں، تو گاڑی میں لے جا رہا، لیکن تجھ پر بھی لعنت. کیا سب ہماری گاڑی ٹرانسپورٹ کرتی ہے، ٹرانسپورٹ شراب کا نہیں کرنا چاہیے، سمجھے آپ؟ لعنت فرمائے لگتا ہے. اور اللہ کے لعنت، جو اپنے باپ کو برا کہے، تو اللہ کے باپ کو کیسے برا کہتا ہے؟ دوسرے کے باپ کو برا کہتا ہے، دوسرے کے باپ کو، اس کے باپ کو برا کہتا ہے. آپ نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. دیکھ رہے بہت سے مرد عورتوں کی چیزیں اختیار کرتے ہیں. کلین شیو کیا ہے؟ عورت بننا ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی سے زیب دی ہے، زینت دی ہے، کلین شیو کر کے. تو جو عورت مردوں کا وضع اختیار کرتی ہے، جو مرد ان پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے. تو لعنت فرمائی اس پر جو دین میں نئی بات نکالے، یا اس شخص کو پناہ جو بدعتی کو پناہ دے. بے شمار چیزیں نئی نکلی، اب کیا بتایا جاؤں میں، اس کے لیے ایک بڑی تقریر کی ضرورت ہے. اس کی جو اللہ کے رسول نے کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، وہی ہمارا دین ہے. اس کے علاوہ بدعتیں تو بھر گئی دین کے اندر. لعنت فرمائی ہم تصویر بنانے والے پر، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو قوم لوط کا عمل کرے. لعنت فرمائی اس پر جو کسی جانور سے صحبت کرے، اس جو جانور پر داغ دے. اس شخص پر جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، اس کے ساتھ مسلمان کے ساتھ فریب کرے. لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں. دیکھو قبروں پر جانا عورتوں کے لیے نہیں جانا. ان لوگوں پر جو وہاں سجدہ کریں، چراغ جلائیں. لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی عورت کے پیچھے مقام میں صحبت کرے. تو یہ پیخانے جی سے صحبت نہیں کرنا چاہیے. جو عورت اپنے خاوند سے خفا ہو کر رات کو الگ رہے، صبح تک فرشتے پر لعنت کرتے ہیں. لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے. جو شخص اپنے باپ کو دوسروں کو نسب میں لاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، کسی سے ایک بزرگ کی خبر دے کے اسے سلسلہ جوڑ دیا. کسی بزرگ کی خبر دے کے ہم بزرگ کے اولاد ہیں. اتنے دن سے کہاں تھے، اچانک ہوتا ہے سلسلہ. کیے ہیں لوگ. جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف لوہے سے اشارہ نہیں کرنا ہے، نہ کسی ہتھیار سے اشارہ تک نہیں کرنا ہے. قتل کرنا دور کی بات بھی، خود کا ارادہ کرنا دور کی بات ہے، وہ ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جو زمین پر فساد مچاوے، قطع رحمی کرے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا پہنچائے، اور لعنت فرمائی ہے اس پر جو حکام ہے خداوندی کو چھپائے، اس پر بھی لعنت ہے. ان لوگوں پر جو پارسا عورتوں کو، جو بالکل بھولی بھالی نیک عورتیں ہیں، ان پر جو ہے زنا کی تہمت لگائے، آپ لعنت فرمائیے. لعنت فرمائی اس پر جو کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھیک راہ بتاوے. کہتا ہے کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کافران اچھے ہیں جی کرتا بولتے نا بہت سے لوگ، کافران اچھے ہمارے سے کیسا ہو سکتا ہے؟ کافران کا راستہ صحیح ہو سکتا ہے؟ غلط ہے. اللہ کی لعنت فرمائی اس پر جو رشوت دے، رشوت لے، رشوت کے درمیان جو ہے ایجنٹ بنے. اور یہ بہت سارے گناہ ہیں. تھوڑی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ لعنت فرمائی ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو یہ سب گناہ کے اثرات ہماری زندگی کے اندر ہم کو نظر آ رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگی کو سدھارنا ہے. ہم لوگوں کو دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی تو سدھارنا ہی ہے. تو دنیا کی زندگی کو سدھارنے کے لیے ہم ضرور جو ہے ہم اپنے ان سارے گناہ کو چھوڑنے کا عزم کریں، اور فوراً چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو سارے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.